ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی 1000 صلوات بھیج دیجئے. عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان میں الہی نعمتیں، اس عنوان کے تحت مسلسل آپ نے مجالس عزا کو سماعت فرمایا، اور اس سلسلے کی آج یہ 5ویں گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنی ہے. اللہ رب العزت نے اس مبارک مہینے میں جو نعمتیں عطا کی ہیں، وہ نعمتیں ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہیں. فرمایا: وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. تم سب کے لیے ان نعمتوں کو فراوان کر دیا. تم سب کے لیے اللہ نے ان نعمتوں کو قرار دیا کہ جو نعمتیں ظاہر بھی ہیں اور چھپی ہوئی بھی باطن بھی ہیں، اور ان دونوں نعمتوں کا احساس اس مبارک مہینے میں ہونا چاہیے. اور اسی لیے اس مبارک مہینے میں جو انسان اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی طلب کرتا ہے، اس کے اپنے کچھ تقاضے ہیں، اور ان تقاضوں کو اگر انسان نے پورا نہیں کیا تو پھر انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی. گزشتہ سال میں نے ان مجلسوں میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ جس کسی کا حق اس کے سامنے ہے اسے ادا کرے. اور آج اس کے بعد کے مرحلے کو میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں، جو واقعاً ہماری زندگیوں میں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. ہم جس کی طرف متوجہ نہیں ہیں، اور اگر تھوڑا بہت احساس ہوتا ہے تو انتقال کے بعد جو ورثہ ہیں، جو پسماندگان ہیں، ان کو تھوڑا بہت احساس ہوتا ہے. بس وہ بھی 10 منٹ 20 منٹ کا احساس، اس کے بعد وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. جبکہ اتنی بڑی یہ اللہ کی طرف سے ملنے والی توفیق ہے کہ اگر اسے انسان نے اختیار نہیں کیا تو روایت کہہ رہی کہ ساری توبہ رد ہو جاتی ہے. شب قدر میں رات بھر بیٹھ کر توبہ کرنے والے کی توبہ کو اللہ قبول نہیں کرتا اگر اس ایک عمل کو انجام نہیں دیا.
عجیب ہے، اس ایک عمل کی بنا پر ہماری 12 گھنٹے اگر ہم نے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہا، اللہ قبول نہیں کرتا۔ روایت کی لفظیں ہیں کہ فرمایا کہ یہی جو تمہارے درمیان اللہ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں تمہیں احساس پیدا ہو جانا چاہیے کہ کون کون سی اللہ کی عظیم الشان نعمتیں ہیں۔ ان رد المظالم من شرائط قبول التوبہ، توبہ کی قبولیت کی شرطوں میں یہ ایک شرط ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، وہ نہیں تو یہ بھی نہیں۔ فرمایا وَمَن تَرَكَهَا مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي تُسَبِّبُ نُزُولَ الْبَلَاءِ، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو اگر اختیار نہ کیا تو انسان پر اللہ کی طرف سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ حتیٰ آپ واقف ہیں، یہی کوفہ ہے، سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ واقف ہیں، یہ نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ مولا کے سامنے ایک شخص نے کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، مولا نے کہا تمہیں پتہ بھی ہے کہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تمہیں پتہ ہے کہ صرف استغفر اللہ کہنے سے گناہ معاف نہیں ہوتا؟ معلوم ہے کہ جب تک 5 کام نہیں کر لو گے استغفر اللہ کہنے سے تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ جو ہم بڑی آسانی سے استغفر اللہ ربی بس ہو گیا ختم، نہیں، اس کے اپنے شرائط ہیں، اس کے مراحل ہیں، اگر انہیں اختیار نہ کیا گیا تو پھر انسان کی یہ استغفر اللہ، یہ توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ وہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ وقت نہیں ہوتا، لمبی تفصیل میں آپ کے سامنے نہیں عرض کر سکتا، لیکن اب میں جو گفتگو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں پوری توجہ آپ کی میری طرف رہے۔ وہ ایک عمل کہ جس کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوتی، وہ کون سا عمل ہے؟ وہ رد مظالم ہے۔ ہمیں کب احساس ہوتا ہے؟ انتقال کر چکا ہے کوئی شخص، مرحوم ہو گیا، کہ رد مظالم کی رقم نکال دو، بس مشکل سے 5-10 منٹ خیال پیدا ہوا، بس 60-65 سال کی زندگی گزارنے والے انسان کو رد مظالم کا احساس نہیں ہوتا، جبکہ اتنے زیادہ رد مظالم کے حقوق اس کی گردن پر ہیں کہ جن کو اگر حساب کرنے بیٹھے تو تقریباً گناہوں سے زیادہ ہی نکل آئیں گے، لیکن نہیں، اس کے بارے میں احساس نہیں ہے۔ روایت میں عرض کروں، روایت کہتی کہ من کسر مؤمنا فعلیہ جبرہ، جس نے بھی کسی مؤمن کو کوئی نقصان پہنچایا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پورا کرے، بغیر اس کو پورا کیے ہوئے یا اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے استغفر اللہ کرے، اللہ قبول نہیں کرنے والا ہے۔ فرمایا من ظلم مظلمۃ اخذ بها فی نفسہ او فی مالہ او فی ولدہ، بڑا سخت ہے۔ اگر کسی انسان کے اوپر کسی طرح کا ہم نے ظلم ڈھایا، ہمارے بھول جانے کی بنا پر خدا فراموش نہیں کرتا، یا ہمارے وجود سے لے گا پروردگار، یا ہمارے مال سے لے گا پروردگار، یا پھر اگر کچھ بھی ممکن نہیں ہے اولاد سے لے گا۔ پروردگار چھوڑتا نہیں، بخشتا نہیں ہے۔ کسی مؤمن کا مال لے لینے کی بنا پر، نقصان کر دینے کی بنا پر جو رد مظالم ہم پر آ رہا ہے، وہ ان شبہائے قدر سے پہلے ہمیں ان کو ادا کر لینا ہے۔ یہ تصور کہ میں مر جاؤں گا تو میری اولاد رد مظالم کی رقم ادا کر دے گی، نہیں ادا ہوتی۔ ہم کو پتا ہے ہمیں ادا کرنا ہے، نہیں ہے کہ دوسروں کو ادا کرنا ہے۔ دوسرے تو وہ مختصر سی رقم نکالیں گے، اگر عطا ہو گیا، نہیں ہوا تو نہیں ہوا، اتنا زیادہ فکر نہیں ہوگی۔ ہمیں اس پر غور کرنا ہے۔ روایت کہتی ہے، اس کی پہلے میں تعریف آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ انسان کے لیے ان رد المظالم من شرائط قبول التوبہ وترکہا من الذنوب، اس کو ترک کر دینا ایک انسان کے لیے اتنا زیادہ ناپسندیدہ ہے کہ پھر پروردگار عالم اس کی کسی بھی طرح کی عبادت کو ناقابل قبول قرار دیتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی کا مال یا کسی کی عزت کو ہم نے ضائع کیا ہے،
تو پھر اس کو واپس پلٹانا ہماری ذمہ داری ہے۔ کسی مومن کی عزت لے لی بڑے آرام سے، ہم نے مجمع میں کسی کی غیبت کر دیا، نتیجے میں اس کی آبرو چلی گئی، ہماری ذمہ داری ہے کہ دوبارہ اس کی پوزیشن کو ہم واپس دلائیں۔ شب قدر سے پہلے یہ ایک ذمہ داری ہماری ہے۔ ہم نے اگر کسی مرد مومن کا مال لیا ہے تو شب قدر کے اعمال سے پہلے ہمیں بیٹھ کر اس کے مال کو واپس کرنا ہے۔ اور اگر انسان نے واپس کر دیا تو یہ گزشتہ سال کی گفتگو ہے کہ حق ادا کر لیا، وہ تفصیلی بحث اس میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن اگر پتہ نہیں ہے کہ کس کا مال ہے، معلوم نہیں ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہے، یا جانتے ہیں دنیا سے جا چکا ہے، اب کیا کریں گے؟ ہم نے خدا نہ کرے کسی شخص کا مال لے لیا تھا۔ بہت سے موقع ایسے آتے ہیں کہ انسان کسی کے مال کو لے لیتا ہے بغیر بتائے ہوئے۔ مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی مثال دوں آج کے دور میں، مثال کے طور کے اوپر کسی کے گھر میں اگر پابندی ہو کہ وائی فائی کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا، ہم نے اس کے وائی فائی کو بغیر اجازت لیے استعمال کر لیا، یہ اس کا حق ہے جو میری گردن پہ آ گیا۔ توجہ ہے؟ اور وہ اگر خدا نہ کرے دنیا سے چلا گیا تو رد مظالم۔ اب یہ جو رقم ادا کرنی ہے یہ ہم سبھی کو دینی ہے، اور شب قدر کا انتظار نہ کیجئے، جتنی جلدی ممکن ہو اسے ادا کر لی جائے۔ بڑا سخت مرحلہ ہے، میں بھی آپ کے سامنے جو مثالیں پیش کروں گا آپ کے ذہن میں بات آئے گی کہ واقعاً ہماری زندگی میں رد مظالم کے کتنے موارد ہیں۔ روایت کہتی ہے ایک شخص آیا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اللہم صلی علی محمد، مولا کے پاس آ کے کہتا کہ انی لم ازل والیا منذ زمن الحجاج الی یوم ھذا فہل لی من توبہ۔ مولا میں حجاج بن یوسف ثقفی جو ظالم ترین سفاک ترین اپنے زمانے کا والی گزرا ہے، میں اس کے زمانے سے حکومت میں کام کرتا آ رہا ہوں، مال لینا مال رکھنا بیت المال میں آنا جانا سب میں حکومت کا ذمہ دار تھا، اس زمانے سے کام کر رہا ہوں۔ مولا اب میں زندگی کے اس پڑاؤ میں آ گیا ہوں کہ میں نے سب چھوڑ دیا ہے، لیکن اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ فَحَلْ لِي مِن توبہ، کیا ممکن ہے کہ میں استغفار کروں، مسجد میں بیٹھ جاؤں 24 گھنٹے 48 گھنٹے 2-4 ہفتے بیٹھ کے استغفر اللہ کر لوں، بس کافی ہے؟ مولا نے فرمایا، حضرت خاموش ہے، کچھ بولے ہی نہیں، بالکل خاموش۔ اس نے پھر کہا کہ فرزند رسول کوئی راستہ کوئی ایسی صورتحال؟ مولا فرماتی ہے کہ لا، تمہاری توبہ نہیں، کچھ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، حتی تودی الی کل ذی حق حقہ، جب تک جن لوگوں سے تم نے مال لیا ہے ان لوگوں تک مال واپس نہیں پہنچاؤ گے کوئی فائدہ نہیں۔ بیٹھو تسبیح لے کے استخارہ تسبیح لے کے تم استغفار کرتے رہو، کوئی فائدہ نہیں، مال پلٹانا ہوگا۔ میں ایک اور روایت جلدی سے عرض کر دوں اس لیے کہ مجھے اگلے مرحلے تک آپ کو لے کے جانا ہے، بالکل یہی روایت ہے، تفصیلی روایت ہے، میں اس تفصیل کو نہیں پیش کر رہا ہوں۔ مولا ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، مولا کے پاس وہ شخص آیا تھا اور اس نے یہ بات بیان کی تفصیل سے کہ میں کیا کام کرتا تھا، میری کیا ذمہ داری ہے۔ اس موقع کے اوپر مولا نے فرمایا تھا کہ ان قلت لک تفعل، میں اگر بتا دوں تو کرو گے؟ کہا مولا آپ فرما دیں، یقیناً۔ اچھا اس کا بھی کام سیم یہی تھا، حکومت میں ظالم کے ساتھ رہ کے ظلم میں مدد کرتا تھا۔ مولا آپ فرما دیجئے میں کروں گا۔ مولا نے فرمایا کہ فخرج ما اکتسبت فی دیوانہم، جتنا مال تم نے ظلم کی بنا پہ حاصل کیا ہے سب کو واپس پلٹاؤ، سارا مال۔ 20 سال جاب کی ہے، 20 سال کے مال کو واپس پلٹاؤ۔ فمن عرفت منہم، جن کے مال کو جانتے ہو ٹھیک ہے ان کو لے آ کے دے دو گے، ورددت علیہ مالہ ومن لم تعرف، لیکن جس کے مال کے بارے میں نہیں جانتے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مال کس کا تھا تمہارے پاس آیا ہے، تصدقت، تمہیں صدقہ دینا ہے، وَأَنَا أَضْمِنُ لَكَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ، اور اگر تم نے سارا مال اس طرح سے اپنے سے جدا کر دیا، حتیٰ وہ لباس جو تم پہنے ہو، اگر وہ ظلم کی بنا پر تم نے حاصل کیا تھا، اگر تم نے اسے واپس کر دیا، انا اضمن علی اللہ،
میں ضمانت لیتا ہوں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں تمہیں بخشوا دوں گا۔ کب؟ جب سب واپس کر دے انسان۔ ہم تو پھر اس موقع کے اوپر اگر میں نے دے دیا میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے اہل و عیال کا کیا ہوگا، میرے خاندان کا، میری ریپوٹیشن کا کیا ہوگا؟ وہ جو اس بلندی تک میں گیا ہوں اس بلندی کو تو مجھے ختم کرنا ہوگا، نہیں سب چھوڑنا ہوگا۔ اور اس میں سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے انسان کا کسی کی آبرو لے لینے کے بعد اس کی آبرو کو واپس پلٹانا، بڑا مشکل کام ہے۔ کسی کے عیب کو دیکھ کر دوسروں سے نہ بیان کیجیے، زیادہ سے زیادہ آپ اس سے خود کہیے، وہ بھی خاموشی سے کہیے۔ چیخ کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مرد مومن وہاں سے داخل ہو اور ہم یہیں سے چیخ کے کہہ دیں، نتیجے میں اس کی آبرو چلی گئی۔ اگر میں نے اس کی آبرو لی ہے تو مجھے کو واپس بھی لانا ہے، یہ توجہ رہے۔ یہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ میں نے آبرو لی تھی، میں نے علاقے کے عالم دین سے کہہ دیا کہ آپ عزت دے دیے، نہیں، میں نے عزت لی ہے تو مجھے عزت واپس دلانی ہوگی۔ اور اسی لیے آپ جانتے ہیں دو طرح کے قتل ہوتے ہیں، ایک وہ قتل ہوتا ہے جو خنجر لے کے چاقو لے کے کسی انسان کی گردن کو کاٹ دیا جائے، یہ قتل یہ مشکل ہے، لیکن ایک اس سے بڑا قتل ہے کہ جو غیبت کی بنا پہ ہوتا ہے، وہ اس سے بڑا قتل ہے۔ ایک انسان قتل کر دیا جائے لوگ لے آ کے دفن کر دیں گے، لیکن ایک انسان کی اگر عزت کو آپ نے قتل کر دیا، نتیجہ کیا ہے؟ بیچارہ سوسائٹی میں بغیر عزت کی زندگی گزار رہا ہے، وہ اور سخت ہے۔ ساری ذمہ داری اس انسان کی ہے کہ جس انسان نے اس کی عزت لی ہے۔ توجہ ہے؟ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں کہ جس موقع پر انسان کی گردن پر یہ حق آ جاتا ہے اور ادا ہمیں کرنا ہے۔ میں مثال دوں آپ کی خدمت میں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کہیں گزرتے ہوئے مال پڑا ہوا دیکھا، اٹھا لیا اور اتھا کسی مرد مومن کا، ہم مالک نہیں بنیں گے۔ ہم کو کسی جگہ پر کوئی پرس ملا کہ جس میں 1000 روپے مثلاً رکھے تھے، ہم نے اٹھا لیا، آپ 100 سال رکھے رہیے وہ پرس کے آپ مالک نہیں بنیں گے، 100 سال بھی رکھے رہیے، ورثے میں چھوڑ جائیے، مالک نہیں بنیں گے۔ کیا کرنا ہے؟ رد مظالم۔ اسی طرح سے اگر کسی شخص نے قرضہ لیا تھا کسی سے، آج وہ دنیا سے جا چکا ہے، کوئی وارث نہیں ہے، معلوم نہیں ہے کہاں ہے، دنیا میں کہاں چلے گیا ہمیں خبر نہیں، ہمیں اس کے مال کو واپس کرنا ہے، رد مظالم کی رقم دینی ہے۔ مثال کے طور کے اوپر اگر کبھی کسی موقع پہ ہوتا ہے، جیسے بہت سارے اوقات انسان ہاسٹلز میں رہتا ہے، ایک کبوڑ ہے، ایک الماری ہے، اس میں بقیہ کے سامان بھی رکھے تھے، ہمارا سامان بھی رکھا تھا، جلدی میں ہم نے سامان اٹھایا تو دوسرے کا سامان اٹھا کے لے آئے، اب وہ سامان واپس کرنا ہے، نہیں پتا ہے کس کا سامان ہے تو ہمیں رد مظالم کے طور پہ دینا ہوگا۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ میں کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہماری زندگی میں ابھی استفتاء دیکھ رہا تھا، کبھی کبھی ایسا یہ سوال پوچھا گیا ہے، میری گاڑی چوری ہو گئی تھی، جب مجھے میری گاڑی واپس ملی تو اسٹیئرنگ کسی اور کی لگی ہوئی تھی، مجھے تو نہیں پتا، گاڑی میری تھی، اسٹیئرنگ کسی اور کی لگا دی تھی اس چور نے، آج مجھے واپس ریکوری ہوئی ہے، مجھے واپس مل گئی یہ گاڑی، اب کیا کروں؟ کہ وہ اسٹیئرنگ نکال کے تمہیں صدقہ دینا پڑے گا، مالک نہیں ہو تم۔ مسجد میں ہماری چپل خدا نہ کرے، ہمارا جوتا خدا نہ کرے کسی نے چرا لیا، وہاں کے اوپر سب نکل گئے، ایک آخری شوز بچا تھا کہ یہ میرا ہوگا، اس لیے کہ جو پہن کے گیا ہے وہ چھوڑ کے گیا ہوگا، لہٰذا یہ میرا ہے، نہیں میرا نہیں ہے، میرا نہیں ہے، توجہ رہے، یہ جو چپل آخری بچی ہے یہ میری نہیں ہے، اس کو میں پہن کے نہیں جا سکتا، اس لیے کہ یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ اسی کا ہے کہ جو میرے شوز چرا، اچھا ضرور نہیں کہ چرا کے لے کے گیا ہوں، ہو سکتا ہے بھولے سے پہن گیا ہو، پھر ہمیں اختیار نہیں، زیادہ زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ پہن کر گئے ہیں واپس لائیے، پھر مسجد میں وہیں پر رکھیے، آپ یہ اجازت نہیں ہے۔ خاص طور سے مؤمنین کے درمیان یہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اگر مال کہیں کسی کا پڑا ہوا ہے، مثلا مسجد مومنین کی ہے، اگر اس مسجد میں کہیں کے اوپر مثلا 500 کے 2 نوٹ پڑے ہوئے ہیں، ہمیں اختیار نہیں کہ اٹھائیں، ہم کون ہوتے اٹھانے والے؟ یہ توجہ رہے، ہم زندگی بھر بھی رکھ کے مالک نہیں بن سکتے۔ ایک مسئلہ بڑا سنگین ہے جو بعض برادران کے لیے بیان کرنا یا نہ بیان کرنا دونوں مشکل ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں،
آپ جس موقع کے اوپر کسی ٹیلر کو کپڑا لے جا کر دیتے ہیں، مثلا ایک کرتا پاجامہ سلوانا ہے آپ کو، کتنے میٹر دیا آپ نے؟ 6 میٹر، استعمال کتنا ہوا؟ 5.5 میٹر، وہ آدھا میٹر کہاں گیا؟ یہ جو آدھا میٹر یہ پورے محلے سے کپڑا جمع ہوا، یہ ٹیلر اس کا مالک نہیں ہے، یا واپس کرے یا جس کا کپڑا ہے اس سے اجازت لے کے رکھے۔ یہ بہت سخت ہے۔ سونار، یہ جو جویلری کا کام کرتے ہیں، اگر آپ نے اپنی انگوٹھی یا اپنے مثلاً کسی جویلری میں سے کسی سامان کو اسے دیا کہ اس کو صاف کر دو، انہوں نے صاف کیا اور کچھ نیچے سے اور بھی صاف کر لیا، یہ جو نیچے بچ گیا یہ مالک نہیں ہے۔ وہ 2 روپے 4 روپے 1000 2000 کی بات نہیں، ذرا سا بھی اگر بچ گیا وہ مالک نہیں ہے۔ یہ توجہ رہے۔ بعض افراد بعض مؤمنین کی گاڑی چلاتے ہیں، توجہ سے سنیے گا، بعض افراد بعض مؤمنین کی گاڑی چلاتے ہیں، انہوں نے اگر مثال کے طور کے اوپر پیٹرول کا پیسہ دیا اور شام ہوتے ہوتے سب یوز ہو گیا تھا، 1 لیٹر پیٹرول بچ گیا، ڈرائیور اس کا مالک نہیں ہے، اس لیے کہ مومن کا مال ہے۔ اجازت لے لے، کوئی مسئلہ نہیں، مالک نے اگر کہہ دیا کہ جو بچ گیا تمہارا تو الگ بات ہے، نہیں کہا ہے تو مالک نہیں ہے۔ خاص طور سے یہ درزی توجہ دیں، اسی لیے بعض اوقات میں نے بعض مومنین کو دیکھا کہ جب کپڑا دیتے ہیں ٹیلر کو تو یہ جملہ کہتے ہیں، مومن ہے ٹیلر تو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ کپڑا سل دو، جو بچ گیا وہ تمہارا، ٹھیک ہے، اگر یہ کہہ دیا تو ٹھیک ہے، نہیں کہا تو بڑا سخت ہے۔ وہ مؤمنین کے جو بزنس کرتے ہیں ان کا ایک مسئلہ بڑا سنگین ہے، اگر کسی مال کو انہوں نے غلط بیچ دیا، یا بتائیے یا اس مال کو واپس لیجئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور اچھا یہ اتفاقاً یہ مثال اس میں آئی ہے جو آغاز ثانی سے صرف تھا، اس میں آئی ہے کہ اگر ہم نے مثال کے طور کے اوپر ایک مال کو جو خراب تھا اچھا کہہ کے بیچ دیا، مارکیٹ ریٹ اچھے کا مثال کے طور پر 2000 تھا، خراب کا 1800 تھا، ہم نے بیچا کتنے میں؟ جانتے ہوئے کہ یہ خراب ہے 2000 میں بیچ دیا، 200 کا میں مالک نہیں ہوں۔ اگر مومن کو بیچا ہے تو 200 کا مالک نہیں ہوں۔ چاول مارکیٹ میں آپ جانتے ہیں ایک چاول کی قیمت مثلا 100 روپے ہے، ایک چاول کی قیمت ہے 80 روپے، ہمیں پتا ہے کہ جو مال میں بیچ رہا ہوں وہ 80 روپے کا ہے، دے رہا ہوں 100 روپے میں، یہ 20 روپے کا مالک نہیں بنا۔ یہ جو بعض ویپاری یہ کام کرتے ہیں، بزنس مین یہ کام کرتے ہیں کہ مثلا اسے 10 کلو شکر لی جائے تو مثلا تھوڑا سا کم کر لیتے ہیں، اس میں سے کتنا کم کیا انہوں نے؟ 10 کلو شکر میں سے 9 کلو 900 گرام دیا۔ 100 گرام کیا ویلیو ہے؟ 100 گرام شکر کی کتنی قیمت ہوگی؟ مثلا 10 روپے 12 روپے بنتے ہوں گے، شاید نہیں اور کم ہوتا ہے، 5-6 روپے بنتے ہیں، یہ 6 روپے عذاب جان بن جاتے ہیں۔ بڑا سخت ہے مومنین کے لیے بزنس کی دنیا میں دین کے ساتھ آگے بڑھنا بڑا سخت ہے، اور اسی لیے سب سے زیادہ ثواب بھی ہے، سب سے زیادہ ثواب۔ اور اسی لیے میں ہمیشہ اس بات پر زور دیتا رہا اور آج پھر زور دے رہا ہوں کہ مومنین کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایمانداری سے بزنس کریں، یہ بڑا ضروری ہے۔ یہ میں جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مولانا اپنوں سے دھوکہ ہوتا ہے، نہیں ہونا چاہیے، اپنوں سے نہیں دھوکہ ہونا چاہیے۔ غیروں کا جو مسئلہ ہے ٹھیک ہے، وہ ممبر کے مسائل نہیں بیان ہو سکتے لیکن وہ الگ مسائل ہیں، لیکن مومن کے ساتھ ایمانداری ہونی چاہیے۔ ہم اگر کسی مومن کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں پوری طرح سے ہم اللہ کی شریعت کے مطابق اس کو مال دیں تاکہ ہم مال کے مالک بن سکیں۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، انسان کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی امانت لی واپس نہیں کی، ہم زندگی بھر مالک نہیں بنیں گے۔ ہم نے کسی ایک انسان سے مثال کے طور پر 1000 روپے لیے تھے، ہمیں واپس کرنا ہے اگر ہمارے پاس ہیں 1000 روپے، ہم بھول گئے، وہ بھول گیا، فراموش کر گئے، اس نے کچھ نہیں کہا، نہیں، وہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے معاف کر دیا الگ بات ہے،
نہیں کہا ہے تو پھر نہیں ہو سکتا. ہمیں اس کے مال کو واپس کرنا. اسی میں سے ایک یہ چیز بھی آتی ہے, تھوڑی سی توجہ دیے, ذرا نازک ہے لیکن مجھے کہہ لینے دیجیے جب بات آ گئی ہے. مسجد میں اگر کسی انسان نے اپنی کوئی علامت کو مصلی کی جگہ پر رکھا ہے تو وہ اتنی دیر کے لیے وہ جگہ اس کی ہے. توجہ دے رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مثال کے طور پہ ایک انسان اپنا موبائل رکھ کے جا رہا ہے, ایک انسان مثال تمہیں رومال رکھ کے جا رہا ہے, ایک انسان اپنا چشمہ رکھ کے جا رہا ہے کہ وضو کرنے واپس آئے اس کی جگہ پہ کوئی اور بیٹھ گیا. نہیں بیٹھ سکتے. وہ کامن چیزیں جیسے تسبیح صدقہ, اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. تسبیح صدقہ علامت نہیں ہے, تسبیح صدقہ کامن ہے. لیکن اگر کوئی اپنی علامت چھوڑ کر گیا, جیسے انگوٹھی, جیسے گھڑی, جیسے چشمہ, جیسے رومال, تو یہ اتنی دیر کے لیے جگہ اس کی ہے. آپ کو بیٹھنا ہے تو اجازت سے بیٹھنا ہے, اور اگر ہم نے اجازت نہیں لی ہے تو پھر آپ کی ساری چیزیں ہوں گی, عبادت نہیں ہوگی, عبادت نہیں ہو سکتی. دوسرے کی جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں. بہت توجہ رہے, یہ بڑا سخت مسئلہ ہے. اس لیے میں نے آج کے دن, چونکہ گزشتہ سال کی بحث آج مکمل کر دینا تھی مجھے, یہ رد مظالم کی رقم ایسے موقع پہ سامنے آتی ہے. اب یہاں سے آپ پھر سے غور سے سن لیجیے گا. یہ رد مظالم کی رقم دو طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ رد مظالم کی رقم ہے جو واجب ہے, ایک وہ رد مظالم کی رقم ہے جو مستحب ہے. واجب وہ رقم ہے کہ جس رقم کو ہم نے کسی سے لیا تھا اب واپس کرنا ہے, مجھے نہیں پتا ہے کہ کس کی ہے. مثال کے طور کے اوپر اگر مثلا ہم نے جیسے بھی مثال دیا تھا 2000 کا مال 1800 کا ہونا چاہیے تھا, 2000 میں بیچ دیا. یہ جو 200 روپے میں نے خراب مال کو دے کر لیا ہے اس کا میں مالک نہیں ہوں. آج 2 سال بعد میں پشیمان ہوں, پچھتا رہا ہوں کہ وہ میں واپس کر دوں, پتہ ہی نہیں ہے کس کا ہے. کیا کرنا ہے؟ یہ رقم کا واپس کرنا واجب ہے. چونکہ مالک نہیں پتا ہے, یا دنیا سے جا چکا ہے, اس کے وارث کے بارے میں خبر نہیں ہے, یا مثلا وہ بامبے چھوڑ چکا ہے, مجھے نہیں پتا دنیا میں کہاں رہتا ہے, مجھے اس مال کو صدقے میں دینا ہے. لیکن چونکہ یہ واجب رد مظالم ہے, میں خود سے نہیں دے سکتا, حاکم شرع مجتہد سے اجازت لے کے صرف کرنا ہے. لیکن مستحب ہے, بہت سارے اوقات ہوتا ہے. مثال کے طور کے اوپر جوان ہمارے سامنے موجود ہیں, میں ایک مثال دے دوں. ہم بائک کے اوپر جا رہے ہیں, جان بوجھ کے ہم نے بائک کے ہارن کو بجایا تاکہ آگے چلنے والے کے دل کی دھڑکن بڑھ جائے. یہ لفظ میں اپنی طرف سے, مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ وہ بھی آگے تیزی سے بڑھے. جان بوجھ کے ستایا میں نے, مجمع میں جان بوجھ کے تکلیف پہنچائی ہم نے. خاص طور سے شب قدر میں غور کیجئے گا, یہ بڑا سخت مسئلہ ہوتا ہے. یا مثلا آپ زیارتوں پہ جاتے ہیں, یہ جو زیارتوں پہ جانے کے موقع پر ہمیں آگے جانا ہے, مجمع ہم کو جانے نہیں دے رہا ہے. یہ جو ہم نے کسی کا پیر دبایا, کسی کو کوہنی مار دیا, کسی کو پیچھے کھینچ لیا, یہ سب اس کا حق میری گردن پہ آ رہا ہے. اور چونکہ 4 5 6 آدمیوں کو ہم نے, مثلا آپ پہلی صف میں بیٹھے تھے شب قدر میں, آپ کو آخر میں جا کے وضو کرنا تھا, اب نہ جانے کتنوں کے اوپر آپ کا پیر پڑے گا, آپ آخر تک جائیں گے. اگر وہ معاف کر رہا ہے تو الگ بات ہے, نہیں تو پھر رد مظالم کی رقم دینا مستحب ہے. یہ جو رقم آپ مستحب دے رہے ہیں اس کو آپ فقیر کو, لیکن ضروری ہے کہ شیعہ اثنا عشری فقیر ہونا چاہیے, شیعہ ہو اور اثنا عشری فقیر ہو, اس کو دینا ہے. تو میری بحث آپ کے ذہنوں تک پہنچ گئی کہ 2 صورتیں ہیں, یا رد مظالم کی رقم واجب ہے یا مستحب ہے. واجب کو دینا ہے تو اپنے مرجع سے اجازت لے کے دینا ہے, اور اگر مستحب رقم دینا ہے تو پھر ایسے موقع پر انسان کو اختیار ہے کہ کسی بھی غریب شیعہ اثنا عشری کو یہ رقم دے. البتہ چونکہ بات آ گئی ہے, اس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت نے ہم سبھی کو ایک نماز کے لیے فرمایا ہے, جو نماز متعدد کتابوں میں موجود ہے. مرحوم سید ابن طاؤس نے بھی اپنی کتاب میں نماز لکھی ہے. البتہ یہ جو نماز ہے, ہمارے علماء نے اس نماز کو ماہ مبارک رمضان میں پڑھنے کی تاکید لکھی ہے. ہمارے پاس موقع ہے, ماہ مبارک رمضان میں اگر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں. خاص طور سے جمعے کے دن پڑھنے کی زیادہ تاکید ہے, نماز جمعہ سے پہلے, اور اگر ممکن ہو تو ہم جمعۃ الوداع والے دن یعنی آخری دن اس نماز کو ضرور پڑھ لیں, جس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے.
اور میں پوری روایت بھی آپ کی خدمت پہ عرض کر دوں. پہلے نماز کا طریقہ عرض کیے دیتا ہوں. 4 رکعت نماز ہے, 2 کر کے آپ کو نماز پڑھنی ہے. اس میں پہلی رکعت میں نماز پڑھتے وقت آپ کو نیت کرنی ہے کہ نماز پڑھ رہا ہوں رد مظالم کی قربتاً الی اللہ. سورہ الحمد پڑھنا ہے پہلی رکعت میں, اس کے بعد 25 بار سورہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے. دوسری رکعت میں آپ کو سورہ الحمد کے بعد 50 دفعہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے. اور پھر یہ 2 رکعت مکمل ہو گئی, سلام, اور اس کے بعد پھر کھڑے ہو کے جب آپ 2 رکعت پڑھیں گے تو اب اس کی جو پہلی رکعت بنے گی اس میں 75 ٹائمز آپ کو سورہ الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے. اور پھر اگلی نماز, اگلی رکعت جب آپ پڑھیں گے جو آخری ہوگی اس میں 100 دفعہ پڑھنا ہے. تو جلدی سے بتائیں کتنا ہوا ٹوٹل؟ جی ٹوٹل کتنا ہوا جی؟ 100, 75 اور 50, 25, 250. ہم کو 250 دفعہ سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھنا ہے. لیکن ثواب کیا ہے اب آپ سنیے روایت. فرمایا حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد من اراد ان یرض اللہ تعالی عنہ خصماءہ, جو چاہتا ہے کہ میدان محشر میں جن کا اس کی گردن پہ حق ہے اللہ ان سب کو اس سے راضی کر دے, اس کی ذمہ داری. یہ نماز کا طریقہ رسول اللہ نے فرمایا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فلو کان خصما عدد الرمل, ریگستان میں سب سے زیادہ کیا ہوتی ہے؟ ریگ. فرمایا ریگ کے دانوں کے برابر بھی اگر لوگوں کا حق اس کی گردن پر ہوگا لَرَضِيَهُمُ اللَّهُ, اللہ سب کو راضی کر دے گا اس نماز. حَتَّى يَمُرَّهُ الْمُصَلِّي حَتَّى يَمُرَّ الْمُصَلِّي إِلَى الْجَنَّةِ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ بِغَيْرِ حِسَابٍ. اور ایک اور فضیلت کہ میدان محشر سے یہی مرد مؤمن نماز کی بنا پر بڑی تیزی کے ساتھ گزرتے ہوئے جنت میں داخل ہوگا, جیسے لائٹ برق, جیسے لائٹ گزرتی ہے اس تیزی کے ساتھ. شرط کیا ہے؟ اس نماز کو بقیہ سارے حقوق کی ادائیگی رد مظالم کے دینے کے ساتھ انسان پڑھ رہا ہو. لہٰذا اس مبارک مہینے میں ہم سبھی کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب اس رد مظالم کو ادا بھی کریں, رد مظالم کی نماز کو بھی اپنی زندگی میں اختیار کریں. میدان محشر کے لیے ملتا ہے کہ ایک شخص لایا گیا, روایت میں ہے, اور فرمایا ہے خود حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد, آپ نے فرمایا کہ میدان محشر میں ایک شخص کو لایا گیا اور اس شخص کا عالم یہ تھا کہ اس کے اعمال اتنے اچھے تھے کہ سیدھا جنت کی طرف جا رہا تھا, کہیں رکنا نہیں تھا اس کو. بڑے نیک اعمال کے ساتھ جنت کی طرف جا رہا تھا. اچانک میدان محشر میں آواز آئی, پروردگار میرا حق. آواز قدرت ہے, لے لو, کیا مشکل ہے, جاؤ اس سے اپنا حق لے لو. آیا, اب جو حق, اچھا انسان کیا کرے گا؟ سامنے کھڑا ہوا انسان کہے کہ فلاں موقع پہ 10,000 روپے لیے تھے واپس کرو. کہاں سے دے گا 10,000 بھائی؟ کفن میں لے کے تو نہیں آیا ہے, وہاں تو خالی ہاتھ ہے, ویلیٹ بھی ساتھ میں نہیں ہے, اس کے پاس تو ATM کارڈ بھی نہیں ہے بھائی. اب تو جی پے بھی ہوتا ہے, وہ جی پے بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, کیا کرے گا؟ کہا ٹھیک ہے میری نیکی لے لو, فلاں موقع کے اوپر تم نے ہمارا فلاں حق. کہا اچھا یہ نیکی وہ نیکی. روایت میں حضور اکرم فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو گئیں. اب کیا کرے؟ یہ تو اتنا اچھا انسان تھا کہ اس کی ساری نیکیوں نے جنت تک پہنچانے کے لیے بالکل راستہ ہموار کر دیا تھا. آواز قدرت آئی کہ اب نیکیاں نہیں بچی ہیں, تو جس کا حق تم دنیا میں ادا کیے ہوئے چلے گئے ہو اس کے گناہ کو اب تم لے لو. پتہ یہ چلا کہ حضور اکرم کی روایت ہے, جو جنت جا رہا تھا وہ حق کے ادا نہ کر پانے کی بنا پہ جہنم میں جائے. بڑا سخت ہے. لہٰذا ہمیں اس پر توجہ دینا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رد مظالم کی رقم ہماری گردن پہ بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے, بہت زیادہ نہیں ہوتی. مجھے تعجب ہوا, ایک مرد مومن نے کہا کہ مجھ سے ایک بار ایک صاحب نے کہا تھا
کہ یہ پیسہ میں نے ان سے چھٹا لیا تھا، میں نے ان سے مثلا مثال کے طور کے اوپر میں نے ان سے کہا کہ مثلا اس پیسے کے چھٹا کر کے ہمیں دے دو، انہوں نے کچھ زیادہ رقم دی، چھٹا بن نہیں پا رہا تھا، زیادہ رقم دی، کہ کبھی واپس کر دینا، کہا آج مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے تو واپس ہی نہیں کیا تھا۔ کبھی کبھی بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، یاد آتی ہیں تو پھر تکلیف کا سبب بنتی ہیں، اور ہمارے بھول جانے سے ان فرشتوں نے بلایا نہیں ہے، ہمارے بھول جانے سے ایسا نہیں ہوتا کہ ان فرشتوں نے بھلا دیا ہو۔ یہاں پر میں جلدی سے یہ بات بھی عرض کر دوں کہ جب بھی رد مظالم کی رقم دی جائے، شرط کیا ہے کہ فقیر شیعہ اثنا عشری ہو، اس کے ہاتھ میں دیا جائے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے ان کے لیے آپ کسی اور کام میں نہیں، خود ان کو رقم دینی ہے، جب رقم دے رہے ہو تو قصد قربت کے ساتھ دینا ہے، پروردگار میں یہ رقم رد مظالم کی دے رہا ہوں، قربتاً الی اللہ کہنا ہوگا، اور اسی طرح سے یہ رقم واجب النفقہ کو نہیں دے سکتے۔ ایک شخص ہے مثلا بیٹا بیمار ہے، علاج کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، رد مظالم کی رقم نہیں دے سکتا، کیوں؟ بیٹے کا نفقہ باپ پر واجب ہے، ان لوگوں کو نہیں دے سکتے کہ جن کا نفقہ مجھ پر واجب ہے۔ اور اسی طرح سے انسان کے لیے سارے مراجع نے لکھا ہے کہ لازم نہیں ہے، واجب ہے انسان کے لیے کہ زندگی کے آخری لمحات میں جس رد مظالم کی رقم کو نہیں ادا کر پایا ہے اس کے لیے وصیت کر کے جائے، اپنی اولاد سے کہہ کے جانا واجب ہے۔ میں نے کس سے قرضہ لیا ہے نہیں واپس کیا، کس کی امانت لی تھی واپس نہیں کیا، کس پیسے کو لیا تھا واپس نہیں کیا، کس کپڑے کو لیا تھا واپس نہیں کیا۔ خاص طور سے وہ لوگ کہ جو میں نے مثال دیا کہ جن کے پاس کپڑوں کے، میں پتہ یہ چلا کہ بعض ٹیلرز انہی کپڑوں کی بنا پہ کافی پیسہ سیل کر کے حاصل کرتے ہیں، نہیں اجازت ہے۔ اگر مومن کا کپڑا ہمارے پاس ہے تو اجازت لیں گے تب بیچ سکتے ہیں، یا آدھا میٹر کپڑا۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی پر توجہ دینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مال کی ادائیگی میں ہم پیچھے رہ جائیں۔ سب سے زیادہ اہم ہے، بات میں نے ختم کر دیا، سب سے زیادہ اہم ہے انسان کی عزت سے متعلق رد مظالم کا ادا کرنا، سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ جس کا وضو برقرار نہیں رہتا وہ تو ایک اگلی بحث ہے، وہ ہمارے موضوع میں نہیں ہے اس وقت، انشاءاللہ ممبر سے اتر کے بتاتا ہوں آپ کو۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کسی کی عزت کے ساتھ ہم نے کھلواڑ کیا ہے، اور بڑا آسان ہوتا ہے انسان کے لیے دوسرے کی عزت کا لے لینا۔ میں نے ابھی کہا تھا، یہ جملہ پھر سے دہرا رہا ہوں تاکہ اگلی بات تک لے کر جا سکوں، کسی کی کمی کو آپ چیخ کر نہ کہیے، آپ چپکے سے آہستہ سے بتا دیجئے۔ ہمارے ساتھ ایک بڑی مجبوری یہی ہے، جس کی کمی ہے اس کو خبر نہیں، پورے شہر کو پتہ ہے۔ بھائی شہر اصلاح نہیں کرے گا، جس کی کمی ہے وہ اصلاح کرے گا۔ آپ آہستہ سے، چپکے سے، خاموشی کے ساتھ اس سے جا کر کہہ دیجئے، نہیں کہہ سکتے تو اس سے کہیے کہ جس کے کہنے کا اس پہ اثر ہوگا، لیکن لوگوں کے سامنے غیبت کر کے آپ اپنی آبرو بھی ضائع کر رہے ہیں، اور اپنے لیے میدان محشر میں اس رد مظالم کی بنا پر مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ اور جو میں نے آپ کی خدمت میں شروع میں عرض کیا تھا کہ اگر رد مظالم کو ادا نہیں کیا توبہ قبول نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ بڑا عجیب مسئلہ ہوتا ہے، جس پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں انہی کی برائی کرتے ہیں۔ یہ تو بڑا عجیب ہے بھائی، آپ کو ان کی کوئی بات اچھی نہیں لگی تو خود ان سے جا کے کہیے، پورے شہر سے کہیں گے انہی سے نہیں کہیں گے، یہ کون سی بات ہے؟ ایک مجلس آپ کو پسند نہیں آئی تو ٹھیک ہے، نہ پسند آئے، آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ پورے شہر سے کہیں۔ آپ کہیں گے ایسا تو نہیں ہوتا، آج کے دور میں سب سے زیادہ ہو رہا ہے، سنیں گے کیسے؟ یہ جو مجلس یوٹیوب کے اوپر آتی ہے اور ہم نے نیچے کمنٹس میں مجلس کی مخالفت میں جملہ لکھا، یہ کمنٹس کون پڑھتا ہے؟ ساری دنیا پڑھ رہی نہیں پڑھ رہی ہے۔ اس مجلس میں حدیث بھی پڑھی گئی، اس مجلس میں تو آیت بھی پڑھی گئی، اس مجلس میں تو امام کا نام بھی لیا گیا، اس مجلس میں تو مصائب بھی پڑھے گئے، آپ نے کس کی برائی کی ہے؟ وہ شخص نہیں پسند ہے
یا اس کے اندر آنے والے امام کا نام نہیں پسند. کیا نہیں پسند تھا؟ یہ بڑا عجیب ہوتا ہے. ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ہمیں اپنی بات کہنی کہاں ہے. یہ بڑا عجیب ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. وہ پلیٹ فارم ہمارے برائی کرنے کا نہیں ہے کہ کل کو کہا جائے کہ خود ان کی قوم والے اپنی مجلس کی برائی کرتے ہیں. ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہے. ہاں دوسرا برائی کر رہا ہو تو الگ بات ہے. جیسے مثال کے طور کے اوپر ایک مجلس میں ذکر تھا آخری امام کا, ایک مثلا غیر نے جس کا عقیدہ صحیح نہیں, اچھا ہے کہ وہ اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا تھا, اس نے اپنے نام کے ساتھ لکھا کہ یہ امام کا عقیدہ جو ہے باطل ہے, غلط ہے, کچھ بھی نہیں, حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی, تم جن کو مانتے ہو تم ان کو مانو, ہم جن کو مانتے ہیں ہم کو ان کو مانتے ہیں. تم جن کو مانتے ہو ان کے ساتھ انشاءاللہ وہیں رہو گے جہاں وہ رہیں گے. ہم جن کو مانتے ہیں وہ جنت میں ہیں, وہ ہم کو جنت لے کر جائیں گے. تو وہ تو ایک الگ بحث ہے. لیکن ایک اپنا مومن صرف اس بنا پر کہ مجھے یہ نہیں اچھا لگتا, یہ کام پبلک پلیٹ فارم پہ نہ کیجیے گا. لہٰذا ہماری ذمہ داریوں میں ہے کہ اس چیز کو اپنے شب قدر کے آنے سے پہلے اپنے رد مظالم سے متعلق پوری توجہ دیں, تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مومن کا حق میری گردن پہ رہ جائے. شب قدر کے اعمال میں جس موقع پر اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں بیٹھے ہوں, ہم کہہ سکیں کہ مولا میں نے آپ کے چاہنے والے کا حق آپ کی محبت میں ادا کر دیا ہے. بس میں نے ختم کر دیا. میدان کربلا میں سرکار میں تفصیل ہے, اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا, بڑی گفتگو ہے اس میں, وقت نہیں بچا ہے میرے پاس. میدان کربلا میں آقا سرکار سید الشہداء نے صرف ایک گروہ تھا کہ جس کو منع کیا کہ تم میرے ساتھ شہادت نہیں دے سکتے. البتہ پھر بعد میں شامل کیا. کیا ہوا؟ صبح عاشور آقا نے میدان کربلا میں اپنے ایک صحابی سے کہا کہ جا کر تمام اصحاب کے درمیان یہ اعلان کرو کہ جس کی گردن پر کسی دوسرے کا حق باقی ہے, قرضہ لیا ہے ادا نہیں کیا ہے, وہ میرے ساتھ شہادت نہ دے. ایک صحابی آیا, فرزند رسول میں تو قرضہ لے چکا ہوں. کہ واپس جاؤ. بولا پھر کیا کروں, مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے. کہ تم یہاں پر وکیل بناؤ کسی کو. اس نے اپنی زوجہ کو ذمہ داری دی کہ تم اتنی رقم فلاں کو واپس کرنا. جب اس نے قبول کیا تب مولا نے کہا کہ ہاں اب تم میرے ساتھ شہادت دے سکتے ہو. یہ کرم ہے امام حسین کا. اس کی کمزوری, اس کے اندر پائی جانے والی کمی کو وہیں دور کیا امام حسین. یہ دنیا میں کہیں نہیں ملے گا, یہ صرف آقا کی بارگاہ ہے. امام چاہتے ہیں کہ میرا عزادار دوسروں کا حق اپنی گردن پر لے کر نہ آئے میرے پاس. میدان کربلا میں امام حسین نے جس گلدستے کو اس شہادت کے لیے معین کیا تھا وہ عجیب گلدستہ تھا. سارے پھول اپنی جگہ پر بے نظیر تھے, اور جس میں ذرا بھی کمی دکھ رہی تھی اس میں اتنا نکھار پیدا کر دیا کہ وہ عام پھول بھی امام حسین کی بارگاہ میں آ کر گلاب کا پھول بن گیا. کہ امام حسین کی بارگاہ ہے جو زندگیاں بانٹتی ہے, امام حسین کی بارگاہ ہے کہ جو ہمیں جذبہ دیتی ہے. اگر یہ مجلس عزا نہ ہوتی, اگر یہ فرش عزا نہ ہوتی, کیا ہمیں پتہ چلتا کہ رد مظالم کو کیسے ادا کرنا ہے؟ یہ امام حسین کے فرش کی برکت ہے. اور اسی لیے پھر میں کہہ رہا ہوں, کچھ لوگ مجلسوں کی توہین کرتے ہیں, بہت مجلسیں ہو گئیں. نہیں, ہم کو اختیار نہیں ہے یہ کہنے کا کیوں اتنی مجلسیں ہوتی ہیں, یہ کہنے کا اختیار نہیں ہے. ہر مجلس کچھ نہ کچھ ہمیں دیتی ہے, اور کچھ بھی نہ ملے کم از کم اگر ہماری فرش عزا پر ایک دکھیاری ماں آ جائے تو اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہو سکتی. ہاں, ایک ماں ہے کہ جو اپنے بیٹے کے سوگ میں شریک ہونے کے لیے آتی ہے. دنیا میں کون ایسی چاہنے والی ماں ہوگی کہ جو اپنے بچے کے سوگوار کو دیکھ کر خود خوش نہ ہو جائے. ہاں سیدہ, ہم آپ کے بیٹے کا ماتم کرنے کے لیے آتے ہیں.
یقیناً بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے امام حسین کا نام سنا ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. شاید سیدہ کہتی ہوں گی کہ میرے بیٹے کے لیے آنسو بہانے والے، کاش تم میدان کربلا میں ہوتے. اگر کربلا میں ہوتے تو شاید میرے حسین پہ پانی بند نہ کیا جاتا. شاید کربلا میں ہوتے تو میرا 6 ماہ کا علی اصغر پیاسا قتل نہ کر دیا جاتا. ہاں عزاداروں، سب سے زیادہ امام حسین کے لیے سخت تھا اس نونہال کو میدان کربلا میں لے کے آنا کہ جس کو دنیا میں آئے ہوئے ابھی 6 مہینے گزرے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا انسان سب کچھ نچھاور کر دیتا ہے لیکن بچوں کو بھوکا نہیں دیکھنا پسند کرتا، بچوں کو پیاسا دیکھنا نہیں پسند کرتا. ہاں عزاداروں، یہ ننھا سا بچہ تو ابھی ماں کے اوپر منحصر تھا. یہ بچہ تو اتنا پیاسا تھا کہ اس کی زبان خشک ہو چکی تھی، اس کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے. میدان کربلا میں حسین دشمنوں کے سامنے اس بچے کو لیے ہوئے کھڑے ہوئے آواز دے رہے تھے، اما ترونہ کیف یتلظی، کیا نہیں دیکھ رہے ہو کہ یہ بچہ کیسے تڑپ تڑپ کے اپنی اس پیاس کا اظہار کر رہا ہے. لیکن ہونا تو چاہیے تھا. اے آقا حسین، آپ کے سامنے تو ندی بہ رہی تھی، آپ کے سامنے تو نہر فرات موجود تھی، پانی لا کے دیا جانا چاہیے تھا. لیکن سن سکو گے عزاداروں، فضاؤں میں سنسناتا ہوا تیر چلا، ننھے علی اصغر کے گلے پہ وہ تیر آ کے لگا. لیکن پھر امام حسین کی محبت دیکھیں، وہ خون جو امام حسین نے اپنے چلو پہ لیا تھا آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، لیکن آسمان سے آواز آئی کہ اگر یہ قطرہ بھی آ گیا تو پھر قیامت تک بارش نازل نہیں ہوگی. حسین نے زمین پہ پھینکنا چاہا، آواز آئی کہ قیامت تک ایک دانہ پیدا نہ ہوگا. حسین نے وہ خون اپنے چہرے پہ بلا اور آواز دیتے ہیں، نانا آپ کا حسین اسی انداز میں آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد. پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار ہم سبھی کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما. پروردگار یہ ماہ مبارک رمضان ہے، شبۂ قدر قریب ہے. پروردگار ہم سبھی کو ہمارے امام کی دعاؤں میں شامل فرما. پروردگار ہم سبھی سے ہمارے امام کو راضی و خوشنود فرما. پروردگار ہم سبھی کو تمام مؤمنین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہم سبھی کو ان شبائے قدر سے پہلے اپنے لیے توبہ کرنے، استغفار کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار جو مؤمنین بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما. جو مؤمنین پروردگار اس دنیا سے اٹھ گئے انہیں جوار اہل بیت اطہار میں جگہ عطا فرما. پروردگار یہ تیرا گھر ہے، اس گھر کے جتنے خدمت گزار ہیں، جتنے افراد نے اس گھر کی خدمت کی ہے آج تک، پروردگار ان تمام مؤمنین اگر اس دنیا سے اٹھ گئے ہوں ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما. اگر اس دنیا میں موجود ہوں ان سبھی کی توفیقات میں اضافہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.